بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع اہل بیت سے محبت نہ رکھنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت رکھنا، اہل بیت سے مودت رکھنا، اہل بیت کا ادب کرنا، یہ ایسی باتوں میں سے نہیں ہے کہ اگر کر لیا جائے تو بھی صحیح ہے اور نہ کرا جائے تو بھی صحیح ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت اور اہل بیت سے مودت رکھنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ یہ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم کے لب پاک سے کہلوایا ہے، اس طرح کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں، میں نے جو تمہیں تبلیغ دین کیا، تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لے کر آ گیا، تمہیں ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے آیا، تمہیں جہالت سے نکال کے علم کی طرف لے آیا، تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے آیا، تمہیں شرک سے نکال کے توحید اور اللہ کی طرف لے آیا، ان تمام امور پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میری اہل بیت سے مودت رکھو۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ کا حکم اور ہر مسلمان پر واجب ہے، مگر ہمارے ماحول کی بدقسمتی دیکھی جائے تو کچھ لوگ اہل بیت سے محبت کے معاملے میں کمزور ہوتے ہیں اور اس اہل بیت سے محبت رکھنے کو کسی ایک فرقے کا خاصہ سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اہل بیت کی محبت ہر صاحب ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور اگر اہل بیت کی محبت نہ رکھی جائے تو یہ یقیناً بہت بڑے وبال اور عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اہل بیت سے محبت نہ رکھے تو اس کا حشر اور انجام کیا ہوگا، اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ چنانچہ پہلی حدیث پاک الشرف المؤدب کتاب میں صفحہ نمبر 79 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، جو شخص اہل بیت کی بغض اور عداوت میں مرا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نکالا ہوا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہر بندے کو ضرورت ہوگی، ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لپکے گا، ہر بندہ یہ امید کرے گا کہ کہیں سے اللہ کی رحمت آ جائے اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے، اس کی مغفرت کر دی جائے، تو وہاں پر جو لوگ اہل بیت سے عداوت اور اہل بیت سے بغض رکھتے ہوں گے، ان کی پیشانی پہ اللہ لکھوا دے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نکالے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کی رحمت سے نکالا ہوا ہو اسی شخص کو لعنتی کہتے ہیں۔ یعنی اہل بیت سے عداوت اور بغض رکھنے والا بروز قیامت لعنتی بن کے اٹھے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک اور انتہائی خاص حدیث پاک کہ جب بروز محشر لوگوں کی زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہوں گی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تو تمام مؤمنین، تمام مسلمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کی طرف لپکیں گے کہ وہاں سے ان کو جو حوض کوثر کا پانی دیا جائے گا، حوض کوثر کا مشروب دیا جائے گا، وہ پئیں گے اور ان سب کی پیاس بجھ جائے گی۔ جس کو حضور کا حوض کوثر سے مشروب مل گیا
پھر اسے محشر کی کوئی پیاس ستا نہیں سکے گی۔ یہ حال ہے، یہ مقام ہے حضور کے حوض کوثر کا۔ مگر حدیث سنیے کنز العمال کی کتاب الفضائل جز ثانی عشرہ اور حدیث نمبر 34,198 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل بیت سے بغض یا حسد کرے گا بروز قیامت اسے حوض کوثر سے آگ کے کوڑے مار کر دور کر دیا جائے گا۔ ذرا اندازہ کریں کہ بندہ اپنے آپ کو زندگی بھر مسلمان کہلواتا رہے، ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، اسلام والے سارے امور کرتا رہے، مگر اگر اہل بیت کی محبت میں کمزور نکلا، اہل بیت کی محبت میں کمی آ گئی، اہل بیت سے بغض رکھتا ہوا، اہل بیت سے عداوت رکھتا ہوا، تو بروز قیامت اسے حوض کوثر سے چابک مار کر، کوڑے مار کر بھگا دیا جائے گا کہ جو حضور کی اہل بیت کا نہیں اس کو حوض کوثر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے ناظرین و سامعین اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اور ایمان کی حفاظت اسی بات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے بڑی شدید محبت اور عقیدت رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے اور اہل بیت کے محبین میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔